سانحہ لال مسجد سب کو یاد ہوگا، کتنا ظلم ہوا، کتنا بچیوں کو شہید کیا گیا، کتنا قرآن پاک کے نسخے جلائے گئے، کتنا احادیث کی کتب کی بے حرمتی کی گئی۔ اس وقت کا وزیر اعظم شوکت عزیز، حالانکہ معاملہ صلح کی طرف بھی آ چکا تھا، لیکن جب شوکت عزیز تک یہ بات پہنچی، اس نے اس وقت کیا کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب میں تو اپنے بچوں کے ساتھ کلفی کھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کلفی کھانے کے لیے چلا، پیچھے سے لال مسجد پر، جامعہ حفصہ پر گولہ برسا دیا گیا، بمباری کر دی گئی، حملہ کر دیا گیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں بچیاں جل گئیں، خون میں نہلا دی گئیں۔ ان کی لاشوں کے ساتھ کیا ہوا اللہ جانتا ہے، لیکن وہی آج شوکت عزیز لندن کی سرزمین پر ہے اور اس کے بیٹے کو کینسر ہوا۔ بہت پراپرٹی کے باوجود، بہت دولت دھن کے باوجود، پیسے کے باوجود اپنے بیٹے کو نہ بچا سکا۔ اب جب اس کی لاش کو، شوکت عزیز کے بیٹے کی لاش کو جب اس کے سامنے لایا گیا، پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اب بات یہاں تک بھی ختم نہیں ہوئی، اس کی 2 بیٹیاں ہیں جو مقدمات ایک دوسرے کے اوپر کر کے پراپرٹی کے لیے لڑ رہی ہیں، یہ محل میرا، یہ بنگلہ میرا، یہ پلاٹ میرا، یہ پراپرٹی میری، یہ ٹون میرا، یہ پیسہ میرا، یہ دھن دولت میری۔ بات یہاں تک بھی ختم نہیں ہوئی، اب اس شوکت عزیز کی حالت یہ ہے کہ اس کے منہ سے لالیں نکل رہی ہیں اور سینے کے ساتھ ایک کپڑا باندھا جاتا ہے، وہ لالیں اس کے اوپر گرتی ہیں، اور ایک ملازم کو متعین کیا گیا ہے جو اس کے منہ کو صاف کرتا ہے۔ اور ایک وقت تھا جب یہ وقت کے فرعون بنے ہوئے تھے، اور اس وقت ان کو رحم نہیں آیا ان معصوم بچیوں کے اوپر جن کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ آج اللہ کی پکڑ میں ہیں، عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں، اور آج حالت یہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو بھی صاف نہیں کر سکتا۔ اور جب کوئی اس سے بات کرتا ہے، کوئی پوچھتا ہے شوکت عزیز تیرا کیا حال ہے، جواب یہی دیتا ہے، یہ میں نے دستخط نہیں کیے، یہ سین میں نے نہیں کیے، یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا۔ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ آج ظالم سن لے، ظلم کرنے والے سن لے، میرے رب کی پکڑ جو ہے نا وہ بہت سخت ہے۔ وہ جب پکڑتا ہے، قوم عاد کو دیکھیے، قوم سمود کو دیکھیے، بڑے بڑے جابروں کو دیکھیے، شداد کو دیکھیے، نمرود کو دیکھیے، قارون کو دیکھیے، فرعون کو دیکھیے۔ خیال رکھنا، فرعون کی صورت اختیار نہ کرنا، شداد کی صورت اختیار نہ کرنا، قارون نمرود کے انداز میں مت بات کرنا۔ وہ بے نیاز ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں ٹوک سکتا۔ وہ اللہ قادر ہے ہر چیز پر، اس لیے مظلوم کی آہ کسی وقت پہنچ جاتی ہے، اور پھر میرا اللہ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ آج ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جن کے اندر آکڑ ہے، تکبر ہے، غرور ہے، اور ظلم کر کر کے درندے بنے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں اس واقعے کو، یاد رکھیے اس واقعے کو، اس سے عبرت حاصل کیجئے، اس سے سبق حاصل کیجئے۔